میں اپنے اس خوبصورت دوستوں کی محفل میں جہاں میری باہیا بیٹیاں اور میری بلند پار بہنیں تشریف فرما ہے اور ہمارے ملک کے معتبر نام جو ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، میں ان سب کی موجودگی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نماز کے بارے میں گفتگو کروں یا میں اپنے دوست اور عزیز القدر محترم جناب محمد اسلم رضوی جو ہیں ان کی ذات کے بارے میں بات کروں، یا ویسی بھی جو کتاب آج کل ہمارے ہاتھوں سے غائب ہو گئی ہے، ہمارے اساتذہ کے قد و قامت کم ہو گئی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کتاب معاشرے سے غائب ہو گئی ہے۔ جب کتاب غائب ہو جائے تو انسان کی سوچ گہنا جاتی ہے، خیالات موجود نہیں ہوتے، سوالات جنم نہیں لیتے اور علم آگے نہیں بڑھتا۔ آج ہم اس بات پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اخبار میں اشتہار آیا ہے کہ آج فلاں جگہ ایک پیزا 1000 روپے کا ملتا ہے اور 4 آدمی سیر ہو کر اس کو کھا لیتے ہیں۔ ہمیں اس کے مقابلے میں برگر کی دیگر کلفیوں کی اشتہارات تو اٹک کرتے ہیں، لیکن کوئی اشتہار آئے آج ایک کتاب ہے جس کی قیمت 500 روپے ہے، 2-4 آدمیوں کو نہیں، کم از کم 500 آدمیوں کو روحانی اور فکری طور پہ ان کی کفالت کرتی ہے۔ آج جو قومیں کتابوں کو، علم کی ان چیزوں کو بھولتی ہیں، ان کا کوئی حشر ہوتا ہے جو آج کا ہمارا ہو رہا ہے۔ رضوی صاحب، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں کتابوں کے ساتھ محبت کا، ہمارے یہ ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں یہ 2 چیزیں، ابلاغ کی 2 چیزیں بڑی جاندار ہیں، ان میں ایک تحریر ہے اور ایک تقریر ہے۔ تقریر لوگ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہمارے بے شمار ماضی میں قادر الکلام، مقرر اور خطیب گزرے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہوتا یہی ہے جب وہ گزر جاتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ان کے خوبصورت جملے، ان کی تقریر کی جملوں کی کرافٹنگ، وہ ساری کی ساری قصہ پارینہ بن جاتی ہے۔ لیکن وہ چیزیں، وہ قلم جو تحریر کی صورت میں کوئی یادیں چھوڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ میں نے بھی اپنے اس دوست سے یہ کہا تھا، بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے واعظ ہیں، بڑے وہ جس کو خطیب نقطہ کہتے ہیں کہ ان میں سے، میں نے کہا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر لکھو گے تو زندگی ملے گی۔ انہوں نے قلم پکڑا اور بہت خوبصورت تحریریں اور بہت بامعنی جملے، باتیں، وہ ان کی تحریر کا حصہ ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کو رہتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے ان دوستوں کو علم کی وہ بنیادی شعور نصیب فرمائے جو فکر کی کفالت کرتی ہے۔ حضرات محترم، وہ ہمارے یہاں بہت سارے خوبصورت گفتگویں ہوئیں اور مزید ہمارے مہربان یہاں تشریف فرما ہیں۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ خیر یوں آگے بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ قرآن حکیم نے ایک بڑی خوبصورت آیت جو ہے وہ ارشاد فرمائی، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ 3 باتیں، 3 باتیں وہ ہم اکثر ہمارے بزرگ اور دانشور بتاتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی پروڈکٹ جب آتی ہے نا تو اس کے ساتھ اس کی کمپنی والے ایک پمفلٹ ساتھ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سیمسنگ کا فون جو ہے اس کی یہ بکلٹ ہے، اس کو دیکھ لو، پڑھ لو، ان کی ہدایتوں پہ عمل کر لو تو ایسا ہوگا کہ یہ کارکردگی میں بہت اچھا ہے۔ اسی طرح ٹیپ لے لیں، لاؤڈ سپیکر لے لیں، دنیا کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز مصنوعات میں
تو ہمیں اس کے ساتھ ہدایت نامہ ملتا ہے. اللہ کریم نے بھی جو انسان اپنی قلب کن سے جو تخلیق کی جس انسان کی، تو اس کے لیے بھی ایک پمفلٹ کتاب، ایک ہدایت نامہ ساتھ جاری کیا جسے قرآن کہتے ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ جو بندہ ہے نا، اس میں 3 بنیادی خامیاں ہیں. اس بندے میں 3 بنیادی خامیاں ہیں. ان میں سے پہلی خامی یہ ہے ان الانسان خلق ہلوعا. یہ جو انسان ہے نا، یہ پیدائشی طور پر اس کے اندر بڑی تیزی ہے، بڑی جو ہے وہ اس کے اندر ایک بھگدڑ سی بچی ہوئی ہے. اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں، اس کے کلام میں، اس کے لکھنے میں، کی ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، انسان کی بنیادی چیزوں جو ہے ان میں اللہ فرماتا ہے اس میں بڑی تیزی ہے. یہ بڑا ہی نا تھوڑا دلا کہہ لیں، وہ آپ کا جو تیزی سے قدم اٹھانے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے، اور بڑا ہی اس کے اندر عجیب سی خرابی ہے. جو دوسری بات پتہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا تو اس وقت رونے لگتا ہے. اس وقت کیا کرتا ہے؟ رونے لگ جاتا ہے. جزوعا جزع فضا کرتا ہے، سر پیٹتا ہے. بیمار ہو جائے تب، کوئی گھر میں بیماری آ جائے تو ہمارے یہاں پنجابی ہے نا، لوگ کو کوٹھے پہ چڑھ کے شور کرتا ہے. وہ لوگوں کو پتا ہے اس کے اوپر امتحان آ گیا، کیا بیوی بیمار ہو، میرا بچہ بیمار ہو گیا. تو یہ اس کی ایک کمی. اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب ہم اس کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں تو پھر یہ انسان کیا کرتا ہے؟ پھر وہ نعمتیں جو ہم نے دی ہیں ان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے. نہ کسی کی خیر مانگتا ہے، نہ کسی کی بیماری دیکھتا ہے، نہ کسی کی دوائی کا اسے پتہ ہوتا ہے. اس کو صرف اور صرف اپنا ہی خیال. یہ 3 اگر کسی انسان میں بیماریاں موجود ہو، آپ غور فرمائیں، محلے میں ایسا انسان بنتا ہو جو حلو بھی ہو، منو بھی ہو، جزور بھی ہو، روتا بھی ہو تھوڑی تکلیف پہ، جو نعمتیں آئیں ان پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے، تبن کو تیز طرف کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا نہیں یہ بندہ معیار کا نہیں ہے. یہ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے معیار کا بننا ہے تو پھر کیا کرو؟ اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ. ہاں وہ بندہ جو یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اسے توفیق نصیب ہوتی ہے، وہ بندہ وہ ہے جو ان بیماریوں سے پاک ہے. جیسے یہ قرآن، نماز اللہ کی انعام ہے ہمارے اوپر. اللہ ہمیں توفیق بخشے، ہم ان سے ہمیشہ مالا مال رہیں. میں اکثر میرے پاس دوست آتے ہیں، ان کو جس طرح کی مرض ہونا اس کا جواب اس طرح دیا جائے تو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ کرتے ہیں کہ فلاں کام کرو، فلاں سختی کرو، فلاں وظیفہ کرو، فلاں، تو کیوں نہیں ایسی کوئی چیز آپ ہمیں بتائیں جن سے. میں ان کو حدیث سناتا ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاشانہ نبوت پہ تشریف لائے. آپ نے پوچھا عائشہ کھانے پینے کو کچھ ہے؟ تو کہتا ہے جی نہیں کچھ نہیں. خاتمہ نبوت میں تو اتنے عرصے سے پانی اور کھجور میں گزارا ہے، ہمارے گھر پہ کھانا کچھ نہیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، جا کے عرض کرتا ہوں کہ میری درخواست قبول. تو وہ تشریف لے گئے. حضور نے جا کر مسجد نبی میں ایک ستون کے ساتھ 2 نفل پڑھے، پھر دوسرے ستون کے ساتھ 2 نفل پڑھے، پھر تیسرے کے پاس 2 نفل پڑھے. جب پھر آپ واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کیا کوئی اللہ نے مہربانی فرمائی، اس نے کرم کیا؟ تو کہتی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اللہ سے مانگنے گئے اللہ نہ دی، آپ مانگنے گئے تھے تو اللہ نے عطا کر دی. آپ نے فرمایا کیا ہوگا؟ کہ حضور آپ کی بات حضرت سیدنا عثمان تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کے آپ کے بارے میں پوچھا، ہم نے انہیں بتایا کہ آپ تشریف لے گئے ہیں مسجد میں اور یہ کیفیت تھی، کھانا نہیں تھا، تو آپ نے کہا میں اپنے رب سے مانگتا ہوں. اب میں مانگ گیا تو آپ اتنے کی بڑا وہ بہت پریشانی ہوئی، رونے لگ گئے.
شکایت کی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سید آپ ہمیں خبر کرتے، عبد الرحمن بن عوف کو بتاتے ہم غلام کس کے لیے ہیں، ہماری یہ ساری اللہ کی نعمت فراخیاں یہ فراوانیاں اسی کی عطا ہے، ہمیں بتا۔ آپ فرماتے ہیں آپ دوڑے دوڑے گھر گئے، جو کچا راشن تھا وہ بھی اٹھا لائے، جو پکا ہوا گھر میں تھا وہ بھی لے کے آئے۔ حضور نے جب یہ بات سنی تب نے فرمایا اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ حضرت محترم میں یہ کہتا ہوں نماز پڑھو گے تو اللہ رزق بھی دے گا، نماز پڑھو گے اللہ دکھ دور کرے گا، نماز پڑھو گے اللہ تمہاری خامیاں جو بشری تمہارے اندر ہے اللہ ان کو دور کرے گا۔ نماز ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دوست کو اس بہت بڑے کام کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں اپنے اس عزیز کو جو جہاں سے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا، مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ فرید احمد۔ وہ یہاں جس شستگی سے اور جس صحت کے ساتھ وہ تکلم کر رہے تھے میں حیران ہو رہا تھا کہ آج کل کے دور کے صحت کے ساتھ پڑھنا کوئی عبارت، کوئی لفظ، کوئی جملہ اور اس کے زبر اور زیر، اس کے زیر و بم کو پیش نظر رکھ کے بات کرنا آج کے دور میں انکار ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو توڑ تال کے جو ہے نا وہ گفتگو کریں۔ اگر آپ مصنف اور منصف نہ کرتے تو آپ کا یہ برم میرے دل میں ہمیشہ قائم ہے۔